باغوں کے شہر لاہور سے ہزاروں میل دور لندن کے ایک ٹھنڈے فلیٹ میں مشہور بھارتی صحافی کلدیپ نائر اور لارڈ سائرل ریڈکلف کی ملاقات ہوتی ہے۔ موسم باہر اور اندر تو بہت ٹھنڈا ہے، لیکن کلدیپ نائر کا جسم پسینے سے شرابور ہے کیونکہ انہوں نے بات ہی ایسی سن لی ہے۔ ان کو لارڈ سائرل ریڈکلف نے یہ کہا کہ I nearly gave you لاہور، یعنی تقریباً لاہور میں نے بھارت کے حوالے کر دیا تھا، اور یہ ایک چانس کی بات ہے کہ لاہور پاکستان کے حصے میں آیا۔ یہ بات کلدیپ نائر نے اپنی کتاب اسکوپ انسائیڈ اسٹوریز فرام دا پارٹیشن ٹو دا پریزنٹ وتھ کلدیپ نائر میں لکھی ہے۔ کلدیپ نائر لندن گئے تو وہاں پر ان کا مقصد تھا کہ ملاقات کریں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، جو تقسیم برِ صغیر سے پہلے آخری وائس رائے تھے۔ ان سے تو ملاقات ہوئی اور ان سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہوئی، لیکن جو سب سے اہم ملاقات تھی وہ لارڈ سائرل ریڈکلف کے ساتھ تھی۔ اب لارڈ سائرل ریڈکلف کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ لندن کے ایک مشہور وکیل تھے، لیکن یہ کبھی پیرس سے آگے بھی نہیں گئے تھے۔ ان کی ساری پروفیشنل لائف لندن اور یو کے دوسرے شہروں میں گزری تھی۔ یہ پہلی بار برِ صغیر میں آئے اور 5 ہفتوں کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسانوں کی زندگی کا فیصلہ کر دیا اور پنجاب کو اور بنگال کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے ہی کلدیپ نائر کو کہا کہ I nearly gave you لاہور۔ آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے کہ لاہور کس طریقے سے پاکستان کے حصے میں آیا، وہ کون سی وجوہات تھیں کہ لارڈ سائرل ریڈکلف نے آخری لمحات میں یہ فیصلہ کیا کہ لاہور کو پاکستان کو دے دیا جائے بجائے اس کے کہ یہ بھارت کے پاس جائے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، کون سے ایسے عوامل تھے جن کا لارڈ سائرل ریڈکلف نے خیال رکھا، یہ ساری بات ہم آج کریں گے۔ کٹر بی جے پی کے ہندو رہنما وی کے ملہوترا بھی یہ کہتے ہیں کہ پورا بھارت یہ سوچ رہا تھا کہ لاہور شاید انڈیا کے پاس چلا جائے۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور باؤنڈری کمیشن نے کیسے کام کیا، ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ہم لارڈ سائرل ریڈکلف کے باؤنڈری کمیشن کے فیصلے کو، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ I nearly gave لاہور ٹو انڈیا، اور اس کے بعد وہ پاکستان کو کیوں دیا گیا، اس کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم تاریخ لاہور کو نہ سمجھ سکیں۔ اور تاریخ لاہور صرف پرانی تاریخ نہیں بلکہ 1940 کے دہائی میں رہنے والے لوگوں کی کہانی بھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یا ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو۔ تقسیم برِ صغیر پاک و ہند سے پہلے کا لاہور کیسا تھا، آئے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو گاڈ راما کا ایک بیٹا لاوا تھا، جس کے نام پہ لاہور شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ لفظ لاوا یہ کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوئے آج لاہور میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جب باؤنڈری کمیشن کی بات کریں تو جو پاپولیشن ہے یہ ہر ایک کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ علاقے پاکستان میں آئے، اور وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی وہ علاقے انڈیا کو دیے گئے۔ اب 1941 کے اندر جو برٹش راج تھا اس نے ایک سینسس کرایا، یعنی مردم شماری کرائی، جس کے مطابق جو مسلمان تھے وہ لاہور شہر کا 60% تھے، یعنی یہاں پر اکثریت تھی۔ 50 سے تھوڑا بہت اوپر بھی نہیں، لیکن 60% یعنی اچھی خاصی اکثریت میں تھے مسلمان۔ لیکن ایک کمی تھی کہ لاہور کے اندر 80% پراپرٹی اور کاروبار ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اکثر کہانیاں سنی ہوں گی کہ انارکلی جیسے مشہور بازار کے اندر بھی مسلمانوں کی 1-2 دکانیں ہی ہوتی تھیں۔ زیادہ تر کام یہ مزدوری کی شکل میں کیا کرتے تھے، ان کے پاس پراپرٹی نہیں تھی، اپنے گھر نہیں تھے، یہ کچی بادیوں میں زیادہ رہتے تھے، جبکہ زیادہ پیسہ جو تھا وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن اگر ہم آبادی کی بات کریں تو وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی۔
اگر ہم اس وقت کے لاہور کو دیکھیں تو مشہور جو ہاسپٹلز اور عمارات ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو ہندوؤں کی اور سکھوں کی چھاپ نظر آتی ہے، جیسے کہ گنگا رام ہاسپٹل، گلاب دیوی ہاسپٹل، دیال سنگھ کالج، دیال سنگھ لائبریری یا جانکی دیوی ہاسپٹل۔ آپ کو اس وقت چونکہ مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، وہ کاروباری زندگی میں اتنا آگے نہیں تھے، اس لیے آپ کو کوئی بڑی عمارت یا کوئی بڑا ہسپتال ان کے نام پہ نظر نہیں آتا۔ اب لاہور ایک زمانہ قدیم سے ہی ایک بہت بڑا شہر رہا ہے۔ مغلوں کے زمانہ میں تو اس کو اہمیت ملی ہی ملی، لیکن جب برٹش نے پنجاب جیسا بڑا صوبہ، ابھی بھی بہت بڑا ہے لیکن سوچیں کہ جب یہ پنجاب، اس کے اندر انڈین پنجاب بھی شامل تھا، جب اس میں ہریانہ بھی شامل تھا، جب اس کی آبادی جو تھی بنگال اور یہ پنجاب، یہ دو بڑے صوبوں کے اندر یہ آتے تھے، تب بھی برٹش نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی اور یہاں پر بہت زیادہ اپنی عمارتیں بھی بنائیں، کالجز بھی بنائے، جس طریقے سے گورنمنٹ کالج ہے، مال روڈ بنائی اور بہت سی اور چیزوں کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ رنجیت سنگھ، اس نے بھی یہاں پر لاہور کو اپنا، جب پنجاب کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا، جب اس کی سلطنت کابل تک جاتی تھی، تب بھی اس کا دارالخلافہ لاہور ہی تھا۔ تو سوچیں کہ لاہور کتنا اہم شہر تھا ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں۔ اور سب سے اچھی بات لاہور کی یہ تھی کہ بڑی امن کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس تھی، مسجدیں بھی تھیں، مندر بھی تھے، گرودوارے بھی تھے، اور کوئی کسی کے کاموں میں دخل نہیں دیتا تھا، اور لوگ امن کے ساتھ یہاں پر رہتے تھے۔ جس طریقے سے اگر ہم شاہ عالمی مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں کا سیتلا مندر وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر ہر جمعرات کی شام کو ہندوؤں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا، اور وہ اپنی مذہبی رسومات وہاں پر ادا کرتے تھے۔ اور وہاں پر چونکہ بہت سی دکانیں بھی ہندو تاجروں کی تھی، تو وہاں پر ان کا غلبہ بہت زیادہ تھا۔ لکشمی چوک، جو آج بھی لاہور کا ایک مشہور ترین چوک ہے، جو نام ہی ہندوؤں کی ایک گاڈس کے اوپر ہے، وہاں پر بھی ہولی کے تہوار بھی ہوتے تھے، دیوالی بھی منائی جاتی تھی، اور عید کے تہوار بھی ہوتے تھے۔ لیکن جو یہ تاریخ 1947 کی قریب آتی گئی تو فسادات جو ہیں وہ شروع ہو گئے، اور اب لاہور میں جہاں پر ایک زمانے میں 40% آبادی ہندوؤں اور سکھوں کی تھی، وہاں پر صرف 1% ہندو اور سکھ رہ گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ قریب ہی امرتسر ہے، جہاں پر تقریباً 45% آبادی مسلمانوں کی تھی، اور وہاں سے مسلمان ختم ہو گئے ہیں، اور وہاں پر یہ پنجاب میں اور پاکستان کے مختلف حصوں میں آ گئے ہیں۔ یہ تھا لاہور پہلے کا، جہاں پر لوگ امن کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر ہم بات کریں کہ لارڈ سائرل ریڈکلف کمیشن نے کام کیسے کیا، تو یہاں پر چیزیں ہو جاتی ہیں انٹرسٹنگ، کیونکہ ریڈکلف نے کلدیپ نائر کو یہ بتایا کہ جب ان کے سامنے پاکستان اور انڈیا کا نقشہ رکھا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس تو کوئی بڑا شہر ہی نہیں ہے۔ کلکتہ جو پاکستان کے پاس بھی جا سکتا تھا اور ہندوؤں کے پاس بھی جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں پر آبادی مسلمانوں اور ہندوؤں کی تقریباً برابر تھی، ہندو تھوڑے سے آگے تھے وہاں پر۔ وہاں پر جب دیکھا گیا کہ اگر کلکتہ جیسا بڑا شہر بھی انڈیا کے پاس چلا گیا، جن کے پاس ممبئی بھی ہے، دہلی بھی ہے، اور بھی بڑے شہر ہیں، تو پاکستان کے پاس تو کوئی بڑا شہر ہی نہیں آتا۔ کراچی اب آپ کو بڑا لگتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت سے لوگ آ کے آباد ہو گئے ہیں، لیکن اس زمانے کا لاہور کراچی سے بڑا تھا۔ تو اگر لاہور بھی انڈیا کے پاس چلا جاتا تو پاکستان کے پاس تو کوئی بڑا شہر ہی نہیں آنا تھا۔ تو یہ بھی ایک مین ریزن تھی جس کی بنیاد کے اوپر ریڈ کلف نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور کو پاکستان کو دے دیا جائے۔ یعنی وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کوئی خاص معیار نہیں تھا، کوئی یارڈ سٹک نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے برے صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا فیصلہ کیا، اور یہ خود وہ بات مانتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اگر انہیں زیادہ 2-3 سال مل جاتے تو وہ شاید اس سے مختلف فیصلہ کرتے، لیکن ان کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ آپ آج ہی انڈیا پہنچیں اور 5 ہفتوں کے اندر
ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، آج کے اربوں انسانوں کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت یو کے نے یہ کام خود کیا، کیونکہ یو کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ یو این کو، یونائٹڈ نیشنز کو، اقوام متحدہ کو شامل کر سکے، کیونکہ اس کے وقت اس کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا۔ تو ریڈ کلف کو وہاں سے بلایا گیا، اور جو باؤنڈری کمیشن بنا اس کے اندر 2 نان مسلم جج، مہر چند مہاجن اور تیجا سنگھ کو شامل کیا گیا، جبکہ 2 مسلمان ججوں کو بھی شامل کیا گیا جن کے نام دین محمد اور محمد منیر تھے۔ اب ریڈ کلف اس بات کو خود مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو فارمولا اپنایا گیا یہ اچھا فارمولا نہیں تھا، کیونکہ یہ اراکین جن کے نام میں نے ابھی لیے ہیں یہ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے کسی بات پہ آپس میں کمپرومائز نہیں کیا، ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالف بات کرتے تھے۔ اسی وجہ سے فیصلہ ایٹ دا اینڈ ریڈ کلف نے خود کیا بجائے ان کی بات سننے کے۔ اب وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ کوئی ان کو انڈیا کی جیوگرافی کا آئیڈیا نہیں تھا، اور بہت ہی ہیب ہیزرڈ طریقے سے، بغیر لوگوں کے مذہب کا، لوگوں کی پرانے رہن سہن کا خیال رکھتے ہوئے، اور بہت جلدی کے اندر انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کو تقسیم کیا۔ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ لاہور اور پورے پنجاب میں، امرتسر کے اندر، پنڈی میں، ملتان میں، ہر جگہ بہت زیادہ تشدد ہوا، لوگ قتل ہوئے، عورتوں کی عزت لوٹی گئی۔ اس لیے پارٹیشن سے بالکل پہلے جب یہ اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ پاکستان کے پاس ہی جائے گا، تو 66% اس وقت جو ہندو اور سکھ تھے انہوں نے پارٹیشن سے پہلے ہی مائگریشن کر دی اور یہاں سے چلے گئے۔ 82,000 گھروں کو صرف اس شہر میں نقصان پہنچایا گیا اور تباہ کیا گیا۔ اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ فسادات دوسری جگہوں پر نہیں ہوئے۔ جس کو جہاں موقع ملا، جس کو جس مذہب کو جہاں موقع ملا، اس نے دوسرے مذہب کے لوگوں کے سر اتارے، قتل کیا۔ اور یہ بات لاہور کے سینے کے اوپر یہ خون آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں مشہور پاکستانی صحافی ہارون خالد کی، جنہوں نے 2 مارکت الآراء کتابیں لکھی، جن میں سے ایک ان سرچ آف شیوا، A Study of Folk Religious Practices in Pakistan، اور دوسری کتاب A White Trail، A Journey into the Heart of Pakistan's Religious Minorities۔ وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ جب فسادات اور دنگے پنجاب میں شروع ہوئے تو لاہور کے بہت سے ہندو اور سکھ کرسچینٹی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا، یعنی وہ عیسائی ہو گئے تاکہ فسادات سے بچا جا سکے۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں جو بہت سے عیسائی رہتے ہیں، اگر ہم ان کے آباء و اجداد نکالیں تو وہ ہندو اور سکھ ملیں گے۔ ہم یقینی طور پہ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی ریڈ کلف کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا، اس کے دماغ میں کیا بات تھی، کیونکہ وہ جاتے ہوئے ہر کاغذ کو وہ جلا گیا، اور جو چیز تھی، جو راز تھا، وہ اس کے سینے میں رہ گیا۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہاں پر ہے کہ ریڈ کلف کو اس زمانے میں 3,000 پاؤنڈ دیے گئے اپنے کام کے لیے کہ انہوں نے برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کی ہے، یعنی اس زمانے میں وہ 40,000 روپے بنتے تھے۔ انہوں نے وہ پیمنٹ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے کتنا وائلنس ہوا ہے، کتنے لوگ یہاں پر مرے ہیں، کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، کتنا لوگوں کی پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے، اور جو لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے جس جگہ پہ رہ رہے تھے ان کو وہ اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاہور پاکستان کے پاس اس لیے آیا کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور مسلمانوں کی اکثریت کی بنیاد پہ سارے دوسرے علاقے بھی یہاں پر دیے گئے۔ آلدو گرداسپور میں بھی اکثریت تھی، وہ نہیں ملا، لیکن وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ کچھ لوگ انڈیا سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ سائرل ریڈ کلف کا نام محمد علی جناح نے خود ریکمینڈ کیا تھا، اور ان کا وہ پے بیک تھا، یعنی انہوں نے ان کے احسان کا بدلہ اس طریقے سے چکایا کہ لاہور کو پاکستان کو دے دیا گیا۔ لیکن کلدیپ نائر
ان میں سے کسی بات سے ایگری نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لاہور سمیت بر صغیر پاک و ہند کے بہت سے علاقے اس لیے دیے گئے کیونکہ تقسیم کرنے والے شخص کو یہاں کے علاقے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور آربیٹریری بغیر کسی رول کے، بغیر کسی وجہ کے علاقے انڈیا کو بھی ملے اور علاقے پاکستان کو بھی ملے. کل کا گزرا ہوا افسانہ آج ایک حقیقت بن چکا ہے، اور یقیناً آج کی حقیقت کل پھر ایک افسانہ بن جائے گی. کچھ سوالات کے جوابات آپ نے بھی دینے ہیں. مثلاً کیا یہ ممکن تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم ایک پرامن طریقے سے ہوتی؟ کیا یہ ممکن تھا کہ لاکھوں لوگ جنہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لاکھوں خواتین جن کی عزتیں لوٹی گئیں، وہ لاکھوں لوگ جن کے گھر بار ہر چیز کو تباہ کر دیا گیا، کیا ان سب کو بچایا جا سکتا تھا؟ اور سب سے اہم سوال کہ کیا یہ ممکن تھا کہ اس خطے میں جہاں پر ہزاروں سال سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ مت، جین مت، مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ پرامن طریقے سے رہ رہے تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہوتے تھے، کیا وہ مزید پرامن طریقے سے رہ سکتے تھے؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. اور سب سے اہم بات کہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پلیز واچ آور ادر ویڈیوز ایز ویل. تھینک یو.